بچی آئی ہے آخر میں، کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب دے کے ہم بات ختم کریں گے۔ روزہ رکھ کر کے کوئی شخص ٹیکا یا انجیکشن لے سکتا ہے یا نہیں؟ نارمل ٹیکا، نارمل انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں۔ جو انجیکشن طاقت کا ہے، جو آپ کے بدن کو طاقت دے رہا ہے، طاقت کا انجیکشن آپ روزے کی حالت میں نہیں لگوائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غذا کا کام کر رہا ہے، وہ آپ کے بدن کو غذا پہنچا رہا ہے۔ تو روزے کی حالت میں جیسے ہم منہ سے غذا نہیں لے سکتے، ایسے کسی بھی باڈی کے طریقے سے ہم غذا اندر نہیں پہنچاتے، لیکن دوا ہے تو دوا کے طور پہ نارمل انجیکشن ہم لے سکتے ہیں۔ فی الحال سماج میں بھائی بہن اور دوستوں کو لے کر شادی کے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، ایسا دیکھنا شریعت میں کتنا حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے، مناسب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مان لیجئے کہ لڑکے کا باپ جا رہا ہے، لڑکی کی ماں جا رہی ہے، تو لڑکی کو دیکھنے کے لیے جو لیڈیز ہیں وہ دیکھ لیں، چائے ناشتہ جو آ رہا ہے، مہمان نوازی کے طور پہ جو چیزیں آ رہی ہیں، اس میں سارے لوگ جو گئے ہیں وہ شامل ہو جائیں۔ لیکن لڑکی کو دکھانے کا جو کام ہے وہ صرف لیڈیز کو دکھایا جائے، کیونکہ ابھی ہونے والا سسر بھی ابھی ہونے والا سسر ہے، ابھی وہ سسر ہوا نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے، شریعت کے حساب سے مناسب یہی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ لڑکی کو دیکھنے کا اہتمام نہ کریں، کیونکہ ابھی وہ لڑکی ان سب کے لیے غیر محرم ہے۔ روزہ رکھ کر خون دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دے سکتے ہیں، اگر آپ کا جسم الاؤ کرتا ہے روزہ رکھنے، اگر اس سے کوئی کمزوری آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی اس لائق ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ خون دینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور علماء کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اگر باڈی اس کے لائق ہے خون دینے کے لائق تو دیا جا سکتا ہے۔ کون سی گفتگو کو غیبت کہا جائے گا؟ ظاہر ہے کسی کی بھی کوئی برائی آپ بیان کریں وہ غیبت ہے۔ مقصد کیا ہے آپ کا برائی بیان کرنے کا؟ مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد یہ ہے کہ سامنے والا سدھر جائے تو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنے سے تو وہ نہیں سدھرے گا۔ ہاں، اگر کوئی برائی ایسی ہے کسی کے اندر کہ اس کی برائی دوسروں تک پہنچ رہی ہے، مثال کے طور پر کوئی چور ہے، لوگوں کا مال چوری کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کو الرٹ کریں آپ کہ بھائی صاحب دیکھو وہ چور ہے، وہ تمہارے گھر میں آئے تو بچ کے رہنا، وہ چوری کرتا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ کسی کے فتنے سے لوگوں کو بچانا، کسی کی برائی سے لوگوں کو بچانا، یہ غیبت نہیں ہے۔ لیکن کسی کی پرسنل برائی ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کے اندر کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی جو پرسنل ہے اور بری ہے، تو آپ لوگوں سے چرچا مت کیجیے، آپ اس سے پرسنل میں مل کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے تو آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ دوسروں سے اس کے بارے میں بیان کریں گے تو اس کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا، یہ غیبت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے آپ حضرات سے گزارش ہے مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کر کے آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو بھی آپ ہم بھائی تو اسی کے لیے تو اعلان کر رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں پروگرام، یہ 2 روز کا پروگرام مسجد کے تعاون کے لیے ہوا ہے۔ آپ حضرات جو بھی دے کر کے آپ جا سکتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جاتے جاتے رات کے اس آخری وقت میں، اس سہانے وقت میں، قبولیت کے وقت میں آپ کا چندہ، آپ کا صدقہ خیرات انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ آپ مسجد میں